السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، ایک سورۃ مائدہ کی 114 نمبر آیت میں پڑھ رہا ہوں۔ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ یہ میں نے آیت پڑھی ہے، سورۃ مائدہ کی 114 نمبر آیت ہے، اور اس آیت کو آپ نے عشاء کی نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یہ آپ نے اپنا معمول بنا لینا ہے۔ اور یہ آیت غیب کا خزانہ ہے۔ اللہ پاک نے اس آیت کے اندر غیب کا خزانہ رکھا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی 7 نسلیں آنے والی ان کو غربت کا وقت نہ گزارنا پڑے، اور اللہ پاک 7 نسلوں تک آپ کا رزق جو ہے وہ بڑھا دیں گے، لکھ دیں گے، یہ اتنی قیمتی آیت ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو آپ جو ہے نا کہ مثلاً کہ ہر بندہ جو غربت میں پڑا ہوا ہے، مصیبت میں پڑا ہوا ہے، ٹینشن میں پڑا ہوا ہے، میں ایشیا کے ملکوں کی بات کرتا ہوں جب بھی کرتا ہوں، کہ پاکستان ہو گیا، انڈیا ہو گیا، اور چھوٹے چھوٹے ملک جو ہیں، جو غریب لوگ، پسے ہوئے لوگ مسلمان ہیں، اور جو ہے کہ مثلاً کہ ان کو چاہیے کہ قرآن پڑھ کر رب سے مدد مانگیں، تو رب العالمین مدد کرنے والے ہیں۔ تو یہ آیت کے اندر میں نے اتنی قوت اور پاور دیکھی کہ رب مہربان ہو جاتا ہے، کہ جس وقت ورزقنا وانت خیر الرازقین جب مانگ ہی رب سے رہا ہے، تو رب 7 نسلوں کی روزی جو ہے وہ لکھ دیتے ہیں۔ کہ حالانکہ بندہ جو ہے نا، پہلی نسل، دوسری نسل، تیسری نسل، بندے کے اندر سے تو پہلی نسل پیدا ہوئی ہے، تو 7ویں نسلوں کے تو لطفے بھی نہیں رکھے گئے، لیکن رب جو ہے وہ دینے والا ہے، اور رب کا حکم ہے کہ جناب علی کہ جب اس آیت کے ذریعے مجھے پکارا جائے گا اور مجھ سے روزی مانگی جائے گی تو میں 7 نسلوں تک روزی دوں گا۔ اور پھر یہ جو ہے کہ جو حضرات کہتے ہیں نا کہ ہمارے تو سارے دروازے بند ہو گئے، تو ان سے گزارش ہے کہ یہ آخری دروازہ ہے، اس دروازے کو کھٹکھٹائیں، یہاں سے کبھی بھی واپس خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، رب روزی دیتا ہے، دروازہ کھل جائے گا۔ اور پھر ان آیت کو پڑھنے کے لیے اللہ پاک اتنا مہربان ہو جائے گا کہ آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے، غیب سے مدد ہوگی، اناج آئے گا۔ لیکن یہاں پر ایک حکم ہے، کلو وشربو ولا تسرفو، کہ کھاؤ پیو، اسراف مت کرو، فضولیات نہیں کرنی۔ آپ کے پاس رزق آ گیا ہے، اور آپ کے پاس اتنا رزق آ گیا ہے کہ آپ کی دنیا داری بڑی آسانی سے گزر رہی ہے، تو آپ دیکھیں وافر مقدار میں اگر آپ کے پاس رزق آ گیا ہے تو اپنے مسلمان بھائی بہنوں، بیوہ، یتیم بچیوں کو جو ہے وہ رزق تقسیم کریں، تاکہ جو ہے کہ وہ بھی آپ کو اس کا بھی اجر، اور وہ بھی رزق جو آپ نے تقسیم کیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ 10 گنا بڑھا کر اور آپ کو دے دیں گے۔ تو یہ بڑی قیمتی آیت ہے، سورۃ مائدہ کی 114 نمبر آیت بہت ہی اعلیٰ قسم کی ہے، اور جب بھی میں پڑھتا ہوں تو مجھے تو پڑھنے کا اتنا سرور آتا ہے کہ رب العالمین کیسے کیسے نعمتیں ہمیں عطا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ میں تو تم نعمتوں کو، میں نے اتنی نعمتیں آپ کی طرف کر دی ہیں کہ آپ میرا شکر کس طرح ادا کرو گے۔ میں نے تو ہر چیز آپ کے پاس پہنچا دی، دنیا کی ہر نعمت۔ اور جس شخص نے بھی اس آیت کو پڑھا اسے فائدہ ہوا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، میری 65 سال عمر ہے، اور میں اکیلا تنہا رہ رہا ہوں۔ سب بچوں کی شادی ہو گئی، سب اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے، سسٹم چل رہا ہے ان کا، اپنے اپنے کھا رہے ہیں، کما رہے ہیں، میں اکیلا ہوں، اور 65 سال کی عمر ہے، بیٹھ کے کھاتا ہوں، کسی سے نہیں مانگتا، روزی رب دیتا ہے مجھے، بہانوں سے تلاش کر کے دیتا ہے۔ رزق جو ہے وہ من سلوا اترتا ہے اللہ کی طرف سے، کوئی برگر لا کے دے دیتا ہے، کوئی شورما لا کے دے دیتا ہے نا، یہ پتہ کی بات۔ کیونکہ یہ آیت کے اندر اتنی قوت اللہ پاک نے رکھی ہے کہ جو بندہ اس آیت کو پڑھ کر رب سے مانگے گا تو 7 نسلوں کو، یعنی میرے والد نے بھی یہ آیتیں پڑھی، میرے دادا نے بھی یہ آیتیں پڑھی،
اور اس سے پہلے بھی پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، تو فاقہ کشی نہیں ہے، صبر ہے۔ مل گیا تو کھا لو، نہ ملا تو صبر کرو، اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ رب العالمین ساتھ ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے، گل چھڑے نہیں اڑانے چاہیے کہ آج پیسہ آ گیا راتوں رات ختم کر دو، نہیں نہیں نہیں، زندگی طریقے کے ساتھ گزارو۔ اور جس وقت مجھے خلافت کا سلسلہ ملا، چشتی نظامی سلسلے کا، تو مجھے میرے مرشد محترم سید شعور حسین شاہ صاحب نے کہا کہ جب آپ سلسلے کے اندر آئیں گے تو اس سلسلے کے اندر فاقہ کشی ضرور ہوگی، تو تنگ دستی بھی ہوگی، آزمائش بھی ہوگی رب کی طرف سے، تو آپ کو برداشت کرنی پڑے گی، اور ہو سکتا ہے دنیا داری بھی چھوڑنی پڑ جائے۔ وہی ہوا، مجھے چشتی نظامی سلسلے میں پیر صاحب نے خلافت دی، اور اس کے بعد میں اتنی محبت ہوئی کہ مجھے خلیفہ مجاہد بنا دیا، اور پھر میں اکیلا ہو گیا، اللہ کا ذکر کرتا ہوں اور روٹی کھاتا ہوں۔ پھر اللہ پاک نے اتنی توفیق دے دی، دماغ میں عقل دے دی کہ آج میں یوٹیوب کے اوپر وظیفے آپ تک پہنچا رہا ہوں، کیونکہ کنجوسی کوئی نہیں ہے ہمارے پاس، نہ میرے مرشد کے پاس کوئی کنجوسی کا سلسلہ ہے، نہ میرے پاس ہے۔ جو آیا جس طرح آیا ویسے ہی آپ تک پہنچا دیا۔ بھئی ہم نے 7 قبروں میں تو نہیں لے کے جانا، نہ فرشتوں نے وہاں کھڑے ہو کر پڑھنا ہے قبر کے اوپر۔ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو آپ پڑھیں گے اس کا ثواب مجھے قبر میں ملے گا۔ لوگ نہیں سمجھتے، لوگ فنی ویڈیو بنا رہے ہیں، اور یہ بنا رہے ہیں، وہ کھانا بنا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ آؤ قرآن کی طرف، قرآن کا ایک وظیفہ، ایک آیت پڑھ کر کسی کو سنا دو، اور وہ پورے کی پوری دنیا جو ہے اس آیت کو پڑھتی رہے گی، تمہیں قبر کے اندر ثواب ملے گا۔ ناچ گانے والی ویڈیو لگاؤ گے تو ناچ گانا کا جو کچھ ملنا ہے نا، وہ آپ کو وہاں جا کر پتہ چلے گا کہ آپ نے دنیا کے اندر کیا کیا۔ تو میں دعوت عام دیتا ہوں مرد حضرات کو، خواتین حضرات کو، جو قرآن کے حافظ ہیں، قرآن کی حافظہ ہیں، آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن کے وظیفے کیسے تقسیم کرنے۔ علم کا خزانہ ہے میرے پاس، لے لو مجھ سے۔ 0092300760625 میرا نمبر ہے، واٹس ایپ نمبر، میرے سے رابطہ کریں۔ میں آپ کو رستے بتاؤں گا، آپ کسی بھی ملک کے اندر بیٹھیں، موبائل ٹو موبائل، جہاں تک آخری کونے تک موبائل اگر چلتا ہے تو میرے سے رابطہ کریں۔ میں آپ کو دین حق کی بات بتاؤں گا، قرآنی طریقہ علاج بتاؤں گا۔ اگر وہاں پر آپ سینٹر بنانا چاہتے ہیں، قرآنی علاج بتانا چاہتے ہیں، وظیفے دینے چاہتے ہیں، تو آپ میرے سے رابطہ کریں، میں آپ کو آپ کی پوری رہنمائی کروں گا۔ آؤ قرآن کی طرف، قرآن کو سیکھو، قرآن کو پڑھو، قرآن سے علاج کرو۔ جس کو سمجھ نہیں ہے وہ مجھ سے پوچھ لے۔ میں اسی مقصد کے لیے یوٹیوب کے اوپر آیا ہوں، ٹک ٹاک کے اوپر آیا ہوں، کہ پوری دنیا کے اندر جو مسلمان جہاں جہاں پر رہتے ہیں، پس رہے ہیں، وہ وظیفوں کو پڑھیں، اللہ کی کلام کو پڑھیں، اور اللہ سے مدد مانگیں۔ جب تم گڑ گڑا کر رب سے مدد مانگو گے، تمہارے دائیں اور بائیں جو غیر مسلم ہیں، جب ان کو پتہ چلے گا کہ اس نے رب سے مانگا ہے اور رب نے اسے دیا ہے، تو وہ بھی کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں گے۔ دعوت حق کی دینی ہے نا بھئی۔ تبلیغ کرتے ہیں، لوگوں کو نمازیں پڑھانے اور رستے دکھانا کرتے ہیں نا، تو ہم بھی تو تبلیغ کر رہے ہیں نا، ہم بھی دین حق کی بات کر رہے ہیں کہ رب کے آگے جھکو، رب کی کلام کو پڑھو اور رب سے مانگو۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ ضرور بضرور اس آیت کو پڑھیں گے اور اپنی مشکلوں کا حل تلاش کریں گے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔